بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کالم شاہ محلق فاروقی کے ٹوئنکل ٹوئنکل اور دو ڈائی، یہ کالم 11 ستمبر 1997 کو شائع ہوا تھا۔ آئیے سنتے ہیں۔ ایک کار کے حادثے میں لیڈی ڈائنا کا انتقال ہو گیا۔ بغل میں بیٹھے ہوئے ان کے محبوب دودی الفہد بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ڈائنا سے کچھ دیر پہلے ہی وفات پا گئے۔ اس طرح غالباً ساتھ جینے اور ساتھ مرنے کا عہد پورا کر گئے۔ لیڈی ڈائنا کی کہانی حسن و عشق کا ایک انوکھا امتزاج ہے۔ حسن کے اعتبار سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں دودی الفہدی کے دریائے نیل والی قاتلہ کلوپترا، کوہ آلپس کی دیویوں کو مات کرنے والی مغویہ بی بی ہیلن، فوٹو والی گمنام مونا لیزا، اور ہالی ووڈ کی عروس ہزار داماد اور الڑ ایلزبتھ ٹیلر کے حسن کی جھلکیاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماند پڑ رہی تھیں، لہٰذا انہیں ایک نئی جلا بخشنے کے لیے وہاں اب ایک ڈائنا کی ضرورت آن پڑی تھی۔ عشق کی داستانوں کا حال بھی یہی تھا۔ لیلا، مجنو، سسی، پنو، مرزا صاحبہ وغیرہ کی داستانیں پرانی ہو چکی تھیں، بلکہ ان سب سے زیادہ شیریں و فرحات کی داستان کو کونگی کے باعث ایک نئے رنگ کی آمیزش کی ضرورت ہو گئی تھی۔ شیریں فرحات کی داستان کو بقیہ داستانوں سے اس لیے الگ کیا گیا ہے کہ ان میں لیلا اور مجنو، صاحباں اور مرزا، سسی اور پنو کے علاوہ رقیب اگر تھے تو معاشرے کے عام لوگ تھے، لیکن شیریں اور فرحات کے درمیان بطور رقیب خسرو حائل تھا جو بادشاہ وقت تھا۔ لہٰذا اس نئی داستان میں بھی شیریں کی جگہ ڈائنا اور خسرو کی جگہ چارلس کی موجودگی بس ایک فرحات کی کمی تھی، جسے دودی الفہد نے ایسی شان کے ساتھ پورا کیا کہ 20ویں صدی کی ترقی یافتہ ابلاغی دنیا میں اسے صف شاخ میں میرے سنگے مزار پر فرہاد رکھ تیشا کہے ہے یا استاد والی حیثیت دے دی، یعنی دودی الفہد فرحات کا بھی استاد بن گیا۔ انگریزی اخبارات میں آج کل ڈائنا کے لیے صرف ڈائی کا اشارہ استعمال ہونے لگا ہے۔ اگر اسی اصول پر آپ دودی الفہد کو بھی صرف دو کہنے لگیں گے تو یہ دو ڈائی ایک نیا تازمہ بن جائے گا، اور پھر دو ڈائی کی کہانی کو ایک لازوال شہرت دینے کے لیے بس ایک نظامی گنجوی کی کمی رہ جائے گی، اور اگر طلب برقرار رہی تو طلب و رسد کے اصول کے تحت کوئی نظامی گنجوی بھی سامنے آ ہی جائے گا۔ بہرحال حسن و عشق کی یہ داستانیں قدیم و پارینہ ہو چکی ہیں، لیکن دو ڈائی کی کہانی کے تانے بانے تو ہمارے سامنے بنے جا رہے ہیں۔ ہم اسے جھٹلا نہیں سکتے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جلد ہی دو کی روح پکار پکار کر کہے گی، داستاں میری سنو قصہ مجنوں نہ سنو، وہ بھی کیا قصہ ہے جس کی کوئی بنیاد نہ ہو۔ دو ڈائی کی داستان کے مختلف پہلو طرح طرح سے بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے کچھ پہلو ایسے بھی ہیں جو یا تو خصوصی طور پر پاکستان سے متعلق ہیں یا ان میں پاکستانیوں کو بطور خاص زیادہ دلچسپی ہے۔ ہم ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ ڈائنا کو ایک مسلمان سے محبت ہے۔ اسی مسلمان سے وہ شادی کرے گی اور شادی سے پہلے وہ خود مسلمان ہو جائے گی۔ سے جو باتیں شروع ہوئی تھیں وہ اب یہاں تک پہنچ گئی ہیں کہ ڈائنا مسلمان ہو چکی تھی، اکتوبر میں اس کا اعلان کرنے والی تھی۔ جب یہ بات طے ہو گئی تھی تو پھر اس میں بہت سارے شاخسانے نکلنا تو ایک قدرتی امر تھا۔ انگلستان کے شاہی خاندان کے سربراہ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے بھی ہونے والے بادشاہ ولیم کا کسی سوتیلی بھائی یا بہن کی رگوں میں نہ صرف یہ کہ مسلمان کا خون دوڑ رہا ہو بلکہ وہ خود مسلمان ہو۔ چنانچہ ایک سازش کے ذریعے ڈائی کو ہلاک کر کے ولیم اور ہیری بچے دو ہی اچھے کے اصول کو یقینی بنا لیا گیا۔ بہرحال اس کالم نگار کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جمائما کے مسلمان ہو جانے کے بعد کون سی کمی رہ گئی تھی جو ڈائی کے مسلمان ہونے سے پوری ہو جاتی۔
کیا ڈائی کے مسلمان ہو جانے سے عالم اسلام پر کوئی مثبت اثر پڑنے والا تھا؟ حکومت ایران نے دوسری حکومتوں سے الگ سوائے لیبیا ایک آواز اٹھائی ہے کہ ڈائنا انگلستان کے شاہی خانوادے کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث تھی۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ تاثر خود انگلستان کے شاہی خانوادے کا بھی یہی ہے، لیکن مصلحت بری چیز ہے جو انسانوں اور خانوادوں کو ذلت اور رسوائی سے بھی مصالحت پر مجبور کر دیتی ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، ہماری ہمدردیاں تو ملکہ ہی کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم ان کے تو نہیں لیکن ان کے ابا کے غلام ضرور رہ چکے ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ وفاداری بشرط استواری بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ سندھ اسمبلی کے ایک مسلم لیگی ممبر نے بھی یہی کچھ کہا، یعنی ڈائنا نے غیر مہذب فحاشی پھیلائی۔ معلوم نہیں مہذب فحاشی کون سی ہوتی ہے؟ کیا حرج تھا اگر وہ کسی سابقے کے بغیر یہ ہی کہہ دیتے کہ ڈائنا نے فحاشی پھیلائی؟ غیر مہذب کا سابقہ استعمال کر کے ایک عریاں حقیقت کو دوشالہ اڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ دوشالہ تو صرف اس گائے کو اڑایا جاتا ہے جس کے گلے میں سونے کا تعویذ ڈال کر اسے پنجاب کا وزیر اعلیٰ پاک بحریہ کے سربراہ کو بطور تحفہ دے، اور پھر وہ دونوں اپنے اپنے عہدوں سے فارسی میں ایک ناک دو کانوں کے ساتھ علیحدہ ہو جائیں یا کر دیے جائیں۔ دو ڈائی کے طفیل ہمیں چند اچھی تصویریں بھی دیکھنے کو ملیں، لیکن ایک تصویر تو واقعی لاجواب ہے۔ لاہور کی شاہی مسجد کے آزاد امام اور شہید محبت ڈائنا کا گروپ، آہا، کھلے پڑ رہے ہیں دونوں چہرے اس تصویر میں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس تصویر میں شاہی مسجد کے آزاد امام کو دیکھ کر یہی کہنے کو جی چاہتا ہے کہ یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے۔ حسن و عشق کی بے مثال داستان کے لازوال تانیسی کردار اور ڈائی کا اسلامی سطر سے آزاد مسجد کا سرتپا مستور آزاد امام کے ساتھ گروپ فوٹو، وہ بھی شاہی مسجد کے صحن میں، واقعی بڑی قابل فخر بات ہے امام کے لیے۔ یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے۔ اور پھر اس تصویر کی سب سے خاص بات اس میں ایک باہم دیگر تنوع رویے، خدا جانے یہ ترکیب صحیح ہے یا نہیں والی ہے، یعنی ایک کے چہرے کا تاثر زفرخ طاب قدم ہر کجا کے می نہ گرم، کرشمہ دامن دل می کشت کے جائے این جا نیست والا ہے، تو دوسرے کے روشن چہرے سے جس جائے سراپا پہ نظر جائے ہے اس کے، آئے ہے یہی جی میں یہی عمر بسر کر کا تاثر پھوٹا پڑ رہا ہے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ عبدالقادر آزاد بالقابہ کے لیے یہ فوٹو سرمایہ حیات ہونا چاہیے۔ اگر ڈائی زندہ رہتی تو شاید وہ بھی اسے حرز جاں بنا کے رکھتی، لیکن اب دونوں کا بوجھ آزاد صاحب کو اکیلے ہی اٹھانا پڑے گا۔ ہماری رائے میں اس فوٹو کو قد اعظم سائز میں بنوا کر مسجد میں یا مسجد کے باہر کسی نمایاں جگہ پر لٹکا دیں۔ رنگین تو وہ پہلے ہی سے ہوگی، تاہم کسی ممکنہ بدمزگی سے بچنے کی خاطر اس کے لیے مولانا فضل الرحمان سے فتویٰ اور مسرت شاہین سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لے لیا جائے۔ یوں میں سوچتا ہوں کہ اگر صحن مسجد میں اس انداز کا فوٹو کھینچا جا سکتا ہے تو اسے محراب مسجد میں ٹانگا کیوں نہیں جا سکتا؟ تاہم یہ خیال رکھا جائے اگر کسی نے ایسی جسارت کی تو اسی مسجد کی تلٹی میں ایک مقبرے سے کرب و غضب میں ڈوبی یہ استجابیہ آواز آ سکتی ہے کہ یہ فوٹو رکھ دیا کس شخص نے محراب مسجد میں کہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ میرا قیاس کہتا ہے کہ اس فوٹو کو اپنے عجائب گھر کی مومی زینت بنانے کے لیے مادام تصوف بہت جلد آزاد صاحب سے رابطہ قائم کریں گی۔ قبل اس کے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش آئے، میں حکومت پاکستان کو مشورہ دوں گا کہ اپنے کرنسی نوٹ اور ڈاک کے ٹکٹ کے لیے وہ اس فوٹو کو محفوظ کر لے۔ دنیا میں پاکستان کو روشناس کرانے کے لیے اب تک ہم لوگ بڑا زور مادر موسیقی سمیت تمام گویوں پر دیتے تھے، پھر جو زور بچتا تھا وہ پھر مادر ترنم سمیت گویوں پر اور بطور خاص مادر موسیقی و ترنم
اور مادر غیر مہذب پر، اور پھر بادل ناخواستہ کھلاڑیوں کے درمیان ان کی سٹے والی حیثیت کے مطابق بانٹ دیا کرتے تھے، یہ پہلی بار ہوگا کہ ہم اپنی شہرت اور تبلیغ کے لیے ایک کافر اور ایک اسلام پرست کو بیک وقت متعارف کرا سکیں گے، حالانکہ درکنے جامع شریعت، درکنے سندان عشق، پر ہو سنا کے نداند جامع سندہ باختن، یعنی عشق حقیقی اور عشق مجازی کو خلط ملط کرنے کا ہنر کم ہی لوگوں کو آتا ہے۔ درکنے جامع شریعت، درکنے سندان عشق، پر ہو سنا کے نداند جامع داسند باختن، یعنی عشق حقیقی اور عشق مجازی کو خلط ملط کرنے کا ہنر کم ہی لوگوں کو آتا ہے۔ تو یہ تھا کالم شامل فاروقی صاحب کا ٹوئنکل ٹوئنکل اور دو ڈائی، جو 11 ستمبر 1997 کو شائع ہوا تھا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔